سکتا، اب بن سکتا ہے، رب نہیں بن سکتا۔ لیکن سن، یہ تیرے ظلم نے اپنی بیوی کو برہنہ کر کے تو نے عزت کی نیلام کی ہے، اب تو شوہر بننے کے بھی قابل نہیں ہے، تو اپنے شوہر ہونے اور خاوند ہونے کی حیثیت کو بھی کھو بیٹھا ہے۔ تو ظالم تو ہو سکتا ہے لیکن معبود نہیں ہو سکتا ہے۔ پیشانی سے لے کر پاؤں کے ناخن تک کی مفسرین فرماتے ہیں پورے بدن کی چمڑی ادھروا دی، پورے بدن کی چمڑی ادھروا دی۔ اس زمانے کے جو بلیڈ ہوا کرتے تھے اس بلیڈوں کے ذریعے سے اس کی چمڑی ادھروا دی۔ ارے جس کی چمڑی میں ذرا سی خراش آ جائے، جس کو گجراتی میں اچھیڑا کہتے ہیں، ذرا سی خراش آ جائے تو چیخ نکل جاتی ہے۔ جس کے بدن کی ساری چمڑی ہی نکلوا دی جائے، ادھیڑ دی جائے، تو اس کے اوپر کیا گزرتی ہوگی؟ چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے، ارے تجھے کیا ہو گیا ہے؟ ارے مان لے اس رب کو جو ساری کائنات کا رب ہے، جو موت و حیات کا رب ہے۔ ارے تو چمڑی ادھروا دے، جب تک اس نے موت نہیں لکھی ہے تو مجھے مار نہیں سکتا ہے۔ تو اپنی جتنی طاقت ہے لگا دے، تجھے طاقت لگانے پر غرور ہے، مجھے میری رب کی قدرت پر ناز ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کیا منظر ہو رہا، میرے لیے کہہ دینا بہت آسان ہے، سننے والوں کے سن لینا بہت آسان ہے۔ ارے جس کی چمڑی اتاری جا رہی ہو، نکالی جا رہی ہو، اس کے اوپر کیا گزرتی ہوگی۔ لیکن اس حالت میں بھی پیغام حق سنایا جا رہا ہے، آجا مان جا، اگر ان تکلیفوں کے باوجود بھی اگر تو مان جاتا ہے تو ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے، ابھی رب کا دروازہ کھلا ہے، آجا۔ وہ ظالم کہہ لگا کر کہہ رہا ہے ارے اس کو کیا ہو گیا ہے، اتنی تکلیف کے باوجود بھی یہ موسیٰ کے جادو میں کیسی پھنسی ہے، موسیٰ کے جھوٹ میں کیسی پھنسی ہوئی ہے کہ ہماری بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ اس کے اوپر سرخ مرچ ڈال دو، تیکھی چٹنی سرخ مرچ اس کے اوپر ڈال دو۔ جب وہ مرچ ڈالی گئی، زخم کے اوپر مرچ کی ڈالنے کی وجہ سے تکلیف اور زیادہ بڑھ گئی، جلن بڑھ گئی۔ تو اب آسیہ کہہ رہی ہے قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ الہی برداشت کرنے کی سکت تھی، برداشت اور صبر کرنے کی استطاعت تھی، وہاں تک تو استطاعت سے کام لیا، سکت کر لی، لیکن تیری کمزور بندی کہاں تک صبر کرے، تیری کمزور بندی جس نے کبھی تکلیف دیکھی ہی نہ ہو، جس کو گھر میں کبھی کانٹا نہ چبھا ہو، جس کو بدن پر ذرا سی خراش بھی نہ آئی ہو، جس نے راحتوں میں رات دن اور سال گزارے ہو، الہی یہ تکلیف برداشت نہیں ہوتی، یہ تو ظالم بن گیا، اب وہ شوہر نہیں بن سکتا، اب اس کے اندر انسانیت نہیں ہے، یہ تو درندے سے بھی بدتر ہو گیا۔ اس لیے مولا بس کر دے، سب نے تماشا دیکھ لیا، سب نے منظر دیکھ لیا، لیکن آخری وقت میں بھی تیری بندی کہتی ہے رب تو ہی ہو سکتا ہے، رب تو ہی ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ انا ربکم الاعلی کا دعویٰ اس کا غلط ہے، الہی سن لے، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، صرف موت مت دے، ارے مرنے سے پہلے میری التجا بھی سن لے، میری مانگ بھی پوری کر دے، تو مانگے پوری کرنے والا رب ہے، مانگیے موت دے دے، موت کے بعد اگر یہ تکلیف دے گا کچھ نہ ہوگا، لیکن اب تو برداشت نہیں ہوتا، موت کے بعد جب تیرے پاس آ جاؤں تو تیری پڑوس میں، تیری بغل میں، تیرے پاس جنت میں جگہ دے دے۔ صرف جنت مطلوب نہیں ہے، صرف جنت نہیں مانگتی، جنت میں تیرا پڑوس مانگتی ہوں، گھر بھی ہو تو کیسا تیرے پڑوس میں۔ 28ویں پارے کے آخری صفحے پر فرمایا گیا ہے، یہ داستان یہ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کی دعا ذکر کی گئی ہے، اور مولا صرف اتنا ہی نہیں ہے، تیرے پڑوس میں جگہ بھی دے دے، اور ان ظالموں سے، اس فرعون سے، اس کے عمل سے، اس کی کارکردگی
چھٹکارا دے دے، نجات دے دے، بس یہ ظالم قوم ہے، ان سے مجھے چھٹکارا دے دے۔ تو رب نے اپلیکیشن سن لی، ارے مہلت دیتا ہے، اور مہلت کے بعد وہ نہیں مانتے، اور ایمان والے اس پر اڑے رہتے ہیں، اور اس اڑے رہنے پر جب وہ پیمانہ وہاں تک پہنچ جاتا ہے جہاں تک اللہ کو مطلوب ہے، تو پھر اللہ سن لیتا ہے ایمان والوں کی اور نافرمانوں کو سزا دیتا ہے۔ آسیہ کو بلا لیا، آسیہ کو موت دے دی، اور یہ میکھوں والے فرعون کو، اس کلیوں والے فرعون کو اللہ نے ایسی سزا دی ہے، اس کے اس ظلم کے اوپر، اس کی ان جباریت کے اوپر، اس کی اس نافرمانیوں پر اللہ نے ایسی سزا دی ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں محمد رسول اللہ کو تسلی دی اور فرمایا، اور نبی جی فرعون کو ہم نے ایک وقت تک مہلت دی، استدراج دیا، چھوٹ دی، اور پھر ہم نے ایسا پکڑا ہے کہ جب وہ سمندر میں ڈوب رہا تھا، غرقاب ہو رہا تھا، اور اس وقت میں وہ ہمیں پکار رہا تھا، لیکن اس وقت ہم نے توبہ کے دروازے بند کر دیے ہیں، اب ہم نے اس کے لیے مہر لگا دی، یہ نافرمانوں میں سے ہے، تو پھر ہماری سزا آئی، جھٹلانے والوں پر ہماری سزا آتی ہے۔ ہم نے فرعون کو بھی، وہ فرعون ذو الاوتاد، اس فرعون والے پر بھی ہم نے ہماری سزا کا کوڑا برسایا، فصب علیہم ربک صوت عذاب، عذاب کا کوڑا برسایا، اور ایسا برسایا کہ اس کو مہلت تک نہ ملی، اور ہم نے اس کو ختم کر دیا۔ یہ فرعون کی داستان ہے۔ اس کے بعد اللہ آگے فرما رہا ہے وَثَمُودَ، اس کے بعد سمود کا تذکرہ فرمایا۔ سمود فرعون سے پہلے آئی ہے، لیکن یہاں ترتیب ضروری نہیں ہے، اصل تو ان نافرمانوں کی نافرمانیاں بیان کرنا مقصود ہے، ان اگلی اممیں اور اگلی اقوام جو گزری ہے ان کی سرکشیاں اور ان پر آنے والے حالات اور اللہ کا کوڑا، اللہ کا عذاب، وہ بیان کرنا مقصود ہے۔ اس لیے اللہ نے فرعون کا ذکر پہلے فرمایا، اس کے بعد سمود کا ذکر فرماتے ہیں، جو قوم عاد کے بعد آئی ہے، قوم نوح کے بعد قوم عاد، قوم عاد کے بعد قوم سمود آئی ہے، اور قوم سمود بھی اپنے پیشتروں کی طرح بت پرستی میں لگی ہوئی ہے۔ ہر قوم پر اللہ نے رحم کھا کر جب بھی اپنا ہادی بھیجا ہے، اپنا پیغمبر بھیجا ہے، تو قوم کی بت پرستی ہی کو دیکھ کر بھیجا ہے۔ جب قوم بت پرستی میں لگ جاتی ہے، اصنام پرستی میں لگ جاتی ہے، تو پھر اللہ ان پر رحم کھا کر پیغمبر بھیجتے ہیں۔ تو یہ قوم سمود، یہ بھی جب اپنے پیشتروں کی طرح بت پرستی میں لگ گئی اور خدائے واحد کی عبادت کو چھوڑ کر شرک میں لگ گئی، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے اللہ نے انہی میں سے صالح نامی آدمی کو پیغمبر بنایا، اپنا رسول بنایا، اور ان کے پاس بھیجا، اور ان کو سمجھانے کے لیے، ان کو ہدایت کے لیے، ان کو اللہ کی پہچان کرانے کے لیے، معبودان باطلہ سے ان کو چھڑانے کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کو پیغمبر بنایا گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام جب قوم سمود کے پاس آئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا مقصود ہے، اور نبی جی ذرا قوم صالح کا تذکرہ بھی پڑھ لیجئے نا، قوم سمود کا تذکرہ پڑھ لیجئے نا۔ ارے مکہ والے آپ کو جھٹلا رہے ہیں، آپ کو کذاب کہہ رہے ہیں، آپ کو ساحر کہہ رہے ہیں، تو فکر مت کرو۔ ارے سمود کا تذکرہ بھی تو دیکھو، انہی میں سے آیا تھا۔ تمہیں کہتے ہیں وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ، ہمیں تو تعجب ہو رہا ہے کہ ڈرانے والا ہم ہی میں سے آیا ہے، ان کو یہ اشکال ہے۔ ارے تو سمود بھی تو ایسا کہتی تھی، سمود کا بھی یہی اعتراض تھا، اور کہتی تھی کہ صالح تو ہم میں سے ہیں، اور ہم ہی میں سے پیغمبر بنایا گیا، ہم ہی میں سے رسول بنایا گیا، اور حیثیت کے اعتبار سے بھی تو ایسا ہے کہ وہ ہم سے کمتر ہے، یہ تو غریب ہے، ہم بڑے بڑے مالدار ہیں، سمود کے اندر ہم بڑے بڑے رؤساء ہیں، ہم بڑے بڑے اہل ثروت ہیں، اہل مال ہیں، ان میں سے کوئی نہیں، اور یہ گھٹیا قسم کا، غریب قسم کا، تنگ دست، فاقہ والا، یہ ہمارا کیسے بن سکتا ہے؟ فاقہ کش آدمی کیسے ہمارا پیغمبر بن سکتا ہے؟ ان کا بھی یہی اعتراض تھا۔ اس قوم کو سمجھانے کے لیے حضرت صالح علیہ السلام نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، اور پورا زور لگا کر اس قوم کو سمجھایا، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کرو کہ اس رب نے، تم بہت کم تھے، بہت تھوڑے تھے، اللہ نے تمہیں زیادتی دی، اللہ نے تمہیں بڑھوتری دی، اور اللہ نے تمہیں بڑھایا، اور تمہاری تعداد بہت زیادہ ہو گئی، اللہ نے تمہیں کثرت دی،
کی شکر گزاری کرنی چاہیے۔ تو قوم حضرت صالح علیہ السلام کی اس دعوت پر اور اس بیان پر، خطابت پر لوگ کہنے لگے صالح یہ زیادتی ہو گئی ہے، یہ بڑھوتری ہو گئی ہے، ارے اس میں کیا ہوا، یہ کوئی شکر گزاری کی بات ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام سمجھا رہے ہیں اللہ نے تمہیں رات دن جو نعمتیں دی ہے، ان نعمتوں سے جو محظوظ ہو رہے ہو، اس سے جو فائدہ اٹھا رہے ہو، ان نعمتوں کی شکر گزاری کرو۔ رات دن تمہیں کھانے پینے کے لیے دیتا ہے، اوڑھنے پہننے کے لیے دیتا ہے، ارے یہ ساری نعمتیں ہیں، اس کی شکر گزاری کرو۔ مفسرین فرماتے ہیں خطیب الانبیاء تھے حضرت شعیب علیہ السلام خطیب الانبیاء تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم کو ہمدردی میں ایک ایسے ناصح تھے جن کو نصیحت کرنے پر ایسی قوم کی طرف سے آفتیں اور بلائیں اور قوم کی طرف سے ایسے کڑوے جملوں کا سامنا کرنا پڑا ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام قوم کے ان کڑوے الفاظوں کو سن کر کہتے تھے میں تمہیں اتنا بڑا ناصح بن کر اتنی نصیحتیں کر رہا ہوں اور اتنا سمجھا رہا ہوں، اور میری قوم میری باتوں کو ماننے کے بجائے تم اس کے اوپر اکڑ رہے ہو، اور صرف اکڑنا ہی نہیں، مفسرین فرماتے ہیں قوم کہنے لگی، قوم کے مالدار کہنے لگے، جن میں سے غریب لوگ جن تھے ان میں سے ایک مختصر سی جماعت ضعیف لوگوں کی ایمان لے آئی حضرت صالح علیہ السلام پر۔ مقصود تو رؤساء تھے، مقصود تو بڑے تھے، مقصود تو سردار تھے کہ سردار کے آنے پر پیچھے لوگ آیا کرتے ہیں، جب سردار ہی انکار کرتے ہیں تو ان کے ماننے والے تو نہیں مانا کرتے۔ اس لیے حضرت صالح علیہ السلام قوم کے رؤساء سے، قوم کے سرداروں سے یہ خطاب کر رہے ہیں اور ان کو سمجھا رہے ہیں۔ تو قوم کے سرداروں نے کہا صالح تو کہتا ہے کہ ایک اللہ کو مانو، نعمتوں کی قدر کرو، نعمتوں کی شکر گزاری کرو، ورنہ اللہ نعمتوں کو چھین لیتا ہے، وہ نعمت لعنت کا سبب بن جاتی ہے، اور ان نعمتوں میں اگر ناشکری ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتوں کو چھین لیتا ہے، اور پھر تو ہمیں گزری ہوئی قوموں کی داستانیں سناتا ہے، قوم نوح کے واقعات سناتا ہے، قوم عاد کے واقعات سناتا ہے۔ تو سمود کے بڑے بڑے لوگ کہنے لگے اگر ہم اللہ کے مذہب پر نہ ہوتے اور اگر ہم اللہ کے پسندیدہ نہ ہوتے، جس کی تو بات کرتا ہے اوپر والے کی، اگر ہم پسندیدہ نہ ہوتے تو ہمارے پاس یہ دھن دولت، مفسر نے دھن کا لفظ لکھا ہے، دھن دولت، اور اسی طریقے سے سیم و زر، اسی طریقے سے ہمارے پاس سرسبز و شاداب باغات کی لہریں ہیں، ہمارے پاس میٹھے پانی کے چشمے ہیں، ہمارے پاس پانی کی نہریں ہیں، یہ ساری چیزیں گنوائی رؤسائے سمود نے، اور کہنے لگے ہمارے پاس یہ ساری نعمتیں ہیں، اگر ہم حق پر نہ ہوتے، اگر ہم باطل ہوتے تو ہمارے پاس یہ ساری نعمتیں نہ ہوتی، اور تیرے پاس، تیرے پیروں کے پاس، تیرے ماننے والوں کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، تمہارے پاس تو کھانے کے لیے ٹھیک سے کھانا بھی نہیں ہے، پہننے کے لیے ٹھیک سے کپڑا بھی نہیں ہے، تو اگر ہم رب کے چہیتے نہ ہوتے تو یہ ساری نعمتیں ہمارے پاس نہ ہوتی، اور اگر تم چہیتے ہوتے، پسندیدہ ہوتے تو تمہارے پاس یہ ساری نعمتیں ہوتی، لیکن تمہارے پاس باغ و بہار نہیں ہے، سیم و زر نہیں ہے، اور تمہارے پاس دنیاوی نعمتیں نہیں ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم بڑے ہیں، ہم پسندیدہ ہیں اور تم پسندیدہ نہیں ہے، تم ہی بتاؤ اس بارے میں کیا کہتے ہو۔ تو حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں او میری قوم، یہ ساری باغ و بہار کا ہونا یہ کامیابی کی نشانی نہیں ہے، اور ان باغ و بہار میں، ان عیش و عشرت میں، ان آرام کی نعمتوں میں پڑھ کر اتنے سرکش مت بن جاؤ، اتنی شیخی مت مارو، ہو سکتا ہے یہ ساری نعمتیں چھین لی جائیں، ہو سکتا ہے یہ ساری نعمتیں تمہارے پاس سے لے لی جائیں اور ختم کر دی جائیں، اگر نہیں مانتے ہو تو انتظار کرو اس بات کا کہ وہ اوپر والا ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرتے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے یہ کہا، اور پھر وہ قوم ان لوگوں کی طرف متوجہ ہوئی جو ایمان لے آئے تھے، ان سے کہنے لگی ارے تمہیں شرم نہیں آتی، ارے تمہیں کیسے، تمہیں اوپر یقین ہو گیا، اتعلمون ان صالحا مرسل منهم
تنگ دست ایمان لانے والے مسلمان کہنے لگے ہاں ہم نے اس کی بات کو تسلیم کر لیا ہے، ہم ایمان لے آئے ہیں اور ہم اسی کو مانتے ہیں۔ تو وہ اصحاب سمود کہنے لگے، وہ مالدار کہنے لگے ارے تمہیں سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ تم اس کی بات کو مانو، ہمارے پاس تو عقل ہے، ہم تو سوچتے ہیں، اس لیے ہم کام دھندے میں کاروبار میں بڑی دماغ لگاتے ہیں، اس کی وجہ سے تو ہم اتنے بڑے مالدار ہیں۔ تو ہم اتنے بڑے مالدار، اتنی بڑی عقل رکھنے والے ہماری کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ نہ کر سکیں، اس لیے ہماری عقل سے ہم نے فیصلہ کیا ہے ہم صالح کی بات کو نہیں مانیں گے، تمہاری بات کو بھی نہیں مانیں گے۔ اور پھر راستے میں بیٹھ کر ایمان لانے والوں کو تکلیف دیتے ہیں، ایمان والوں کو سزائیں دیتے ہیں۔ او نبی جی، او مکہ کی گلیوں میں گھومنے والے میرے حبیب جی، اپنے آپ کو اکیلا مت سمجھو، اپنے آپ کو مایوس نہ کیجیے، اس لیے کہ یہ آگے کی قوموں نے بھی ایمان والوں کو ستایا ہے۔ اگر زنجیروں میں باندھ کر بلال کو کوڑے مارے جا رہے ہیں تو فکر نہ کرو، اگر خباب کو آگ کے انگاروں پر سلایا جا رہا ہے، اگر زمیرہ کی آنکھیں پھوڑی جا رہی ہے، اگر سمیہ کو شہید کیا جا رہا ہے تو فکر نہ کرو، مغموم نہ ہو۔ ارے قوم سمود بھی تو ایمان والوں کو ستاتی تھی، ایمان والوں کو مارتی تھی، ایمان والوں کا مذاق اڑاتی تھی اور ایمان والوں کا تمسخر کرتی تھی، اس لیے صبر کا پیمانہ لبریز نہ ہونے دیجیے، صبر تھامے رکھیے۔ صالح نے صبر تھامے رکھا، صالح پر ایمان لانے والوں نے صبر کا دامن تھامے رکھا، یہاں تک کہ ایک دن وہ قوم کہنے لگی، صاحب ابن کثیر فرماتے ہیں کہ یہ قوم کے بڑے مالدار کہنے لگے ارے اب ہم تنگ آ گئے ہیں، اب کنتال گئے ہیں، ہم اب بالکل اکتا گئے ہیں، کب تک یہ صالح ہمارا پیچھا کرتا رہے گا، کب تک ہمارے پیچھے پیچھے آتا رہے گا، کب تک وہ ہمیں سمجھاتا رہے گا، آج فیصلہ کن بات کر دو، آج فیصلہ کن بات ہو جائے، کیا کیا جائے؟ تو حضرت صالح سے کہہ رہی ہے، یہ قوم کے بڑے لوگ کہہ رہے ہیں اگر تو سچا، تیرا رب سچا تو سن، ہم جو ایک مانگ مانگتے ہیں وہ مانگ اگر تیرا رب پورا کر دے تو ہم تجھ پر ایمان لے آئیں گے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سنت رہی ہے، اللہ کی سنت جاریہ رہی ہے کہ جب بھی پیغمبر کو بھیجا ہے ہدایت کے لیے، تو انسانیت کی ہدایت کے لیے بھیجے جانے والے پیغمبر کے لیے اللہ نے یا تو بطور خود معجزہ دیا ہے یا پھر قوم کی طلب کرنے پر، قوم کے مطالبے پر اللہ نے معجزہ دیا ہے۔ پھر اس مطالبے کے بعد اگر قوم نافرمانی کرتی ہے اور اس معجزے کو جھٹلاتی ہے تو پھر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ اس لیے اب قوم سمود کہہ رہی ہے کہ فیصلہ کن بات ہو جائے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پوچھ رہے ہیں کہ اگر تمہارے مطالبے کو پورا کر دیا جائے، مانگ پوری کر دی جائے، اس کے بعد تو پھرو گے نہیں، وعدہ خلافی نہیں کرو گے؟ تو ان کے بڑوں نے کہا ہم وعدہ خلافی نہیں کریں گے اور بالکل پکی بات کرتے ہیں کہ تجھ پر ایمان لے آئیں گے۔ اب تو حضرت صالح علیہ السلام جوش میں آ گئے۔ مفسرین فرماتے ہیں، صاحب ابن کثیر فرماتے ہیں، حضرت صالح کی خوشی کا کوئی پار ہی نہ تھا اور حضرت صالح خوش ہو گئے کہ میرا رب کرے گا، ان کی مانگ پوری کرے گا، اس لیے کہ میرا رب کائنات کو چلاتا ہے، جو کن فیکون کا مالک ہے، جو ساری کائنات کو بنائے ہوئے، اس کے لیے ہر چیز کرنا آسان ہے، اس کے لیے ہر چیز ممکن ہے۔ ارے میرا معبود ان معبودوں کی طرح نہیں ہے جن کو میری قوم پوجتی ہے، جس کی پرستار میری قوم ہے، ارے وہ ان کے معبود پتھر کے ہیں، میرا رب تو پتھر کا نہیں ہے، میرا رب تو بے جان نہیں ہے، میرا رب ہر چیز پر قادر ہے۔ اس لیے حضرت صالح نے ایک دم سے کہہ دیا ضرور میرا رب مانگ پوری کرے گا، مانگو کیا مانگتے ہو؟ تو اس قوم نے کہا، ایک روایت کے مطابق پہاڑ اور ایک روایت کے مطابق گاؤں کے کنارے پر ایک بہت بڑا پتھر تھا، اس پر صالح علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ اس پتھر میں سے ہمیں گردن اتنی چاہیے، اور ایک روایت کے مطابق اس پہاڑ میں سے ہمیں گردن اتنی چاہیے۔ اور یہ سوال میری آپ کی ذہن، انسانیت کی ذہن یہ کہتا ہے کہ یہ ناممکن ہے، یہ ایسا ہونا ناممکن ہے، اشکیہ ہے، ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ بے
جان چیز میں سے جاندار کا نکلنا یہ ناممکن چیز ہے، لیکن صالح کی نبوت کہتی تھی، صالح کی رسالت کہتی تھی، اور صالح کا اللہ کے ساتھ کا تعلق کہتا تھا کہ وہ مردے میں سے زندہ اور زندے میں سے مردہ کرنے پر قادر ہے، اس لیے وہ پہاڑ میں سے مردے نکال سکتا ہے۔ جب حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کی مانگ کے مطابق اللہ سے التجا کی، اللہ نے اس پہاڑ میں سے یا اس پتھر میں سے اونٹنی نکالی اور وہ اونٹنی آئی اور قوم کے سامنے بچہ جنا۔ اس کے بعد ایمان لانا چاہیے تھا۔ اس میں سے ایک سردار جس کو جندب بن عمرو کہتے ہیں، جندب ایک کا آتا ہے اور یہ جندب عین کے ساتھ، جندب بن عمرو وہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ یہ قوم کا بڑا سردار تھا، اس نے اس منظر کو دیکھا، اس معجزے کو دیکھا تو اس نے للکار کر کہا کہ میں ایمان لاتا ہوں صالح پر، ایمان لاتا ہوں صالح کی دعوت پر، ایمان لاتا ہوں صالح کے رب پر کہ یہ رب کے سوا کوئی نہیں کر سکتا ہے، یہ صالح کے خدا کے سوا کوئی نہیں کر سکتا ہے، اگر کر سکتا ہے تو ہم ہمارے معبودوں کو کہتے ہیں کہ ایسا کر کے دکھائیں۔ ارے جو پتھر سے بنا ہو وہ پتھر میں سے کیا اونٹنی نکال سکتا ہے؟ اور اس جندب بن عمرو نے کہا میں ایمان میں داخل ہو گیا۔ اس کے بعد عجیب بات مفسرین لکھتے ہیں دوسرے سرداران مکہ بھی ایمان میں داخل ہونے کی تیاری کر رہے ہیں اور ایمان میں داخل ہونا چاہ رہے ہیں، لیکن ان کے مندروں کے، ان کی گرجاؤں کے جو بڑے بڑے پجاری تھے ان پجاریوں نے ان کو روکا، جس میں جزاف بن عمرو لکھا ہے۔ جزاف بن عمرو اس نے وہ بھی مندر کا پادری تھا اور مندر کا جو پجاری تھا، اس نے ان بڑے بڑے سرداروں کو ایمان لانے سے روکے رکھا اور ان کو سمجھایا یہ تو اس کا جادو ہے، یہ تو صالح کا جادو ہے، نظر بندی ہے، تمہیں نظر آتا ہے کہ پہاڑ میں سے اونٹنی نکلی ہے، یہ کوئی معجزہ نہیں ہے، یہ کوئی کرامت نہیں ہے، ارے یہ تو اس کی آنکھوں کا دھوکہ ہے، یہ ہمیں دھوکہ دے رہا ہے اور اس کی جادوگری ہے۔ اس طریقے سے ان کو ورگلا کر ایمان میں داخل ہونے سے روک کے رکھا، وہ ایمان میں داخل نہیں ہوئے اور حضرت صالح علیہ السلام کو جادوگر کہہ کے اور حضرت صالح علیہ السلام کو ساحر کہہ کر کے انہوں نے اس بات کو ٹال دیا اور ایمان میں داخل نہیں ہوئے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا اگر جادو ہوتا تو چند منٹوں کے لیے ہوتا، چند گھڑیوں کے لیے ہوتا، لیکن یہ تمہاری آنکھوں سے دیکھو گے، یہ ہمارے ساتھ رہے گی، یہ ناقۃ اللہ ہے، اللہ کی اونٹنی ہے، اللہ نے اپنی قدرت سے اپنے کلمہ کن سے پیدا کیا ہے، بے جان میں سے نکلی ہے، اس ناقۃ اللہ کو ہمارے ساتھ ہی رکھا جائے گا، ہمارے ساتھ رہے گی اور ہماری گلی کوچوں میں گھومے گی، ہماری کھیت کھلیان میں گھومے گی، ہمارے تالاب پانی پیے گی، ہمارے کنویں سے پانی پیے گی اور اس کے لیے باری بھی مقرر کر دیتے ہیں، اتنی بڑی اونٹنی کو پانی بھی زیادہ چاہیے، کھانا بھی زیادہ چاہیے، اس لیے اس کے لیے باری لگے گی، ایک دن گاؤں کے جانور، ایک دن یہ اونٹنی چلے گی، یہ باری لگا دی ایک دن کی، یہ چلتا رہا، ایک مدت تک چلتا رہا، کسی کی مجال نہ تھی کہ اس کو تکلیف پہنچائے، اس لیے کہ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا تھا اس کو تکلیف نہ دینا، اگر تکلیف دو گے تو اللہ کا عذاب آئے گا، اس لیے وہ قوم ڈر رہی تھی اس اونٹنی کو تکلیف پہنچانے سے، لیکن ایک زمانے تک یہ چلتا رہا، لیکن بعض اوباس ہوا کرتے ہیں، بعض فتین ہوا کرتے ہیں، جن کو فتنہ کرے تو ہی چین پڑے، ہر زمانے میں ایسا ہوتا ہے، ہر گاؤں میں ہوتا ہے، ہر سماج میں ہوتا ہے کہ ایسے فسادی ہوتے ہیں جن کو فساد کرنے سے ہی چین ملتا ہے، فتنہ کرنے سے ہی اچھا لگتا ہے، اگر فتنہ نہ کرے تو رات جاتی ہے تو دن نہیں جاتا، دن جاتا ہے تو رات نہیں جاتی، ایسے فسادی ہوتے ہیں، ایسے فتین ہوتے ہیں، تو ان میں ان لوگوں نے مشورہ کیا کہ یہ باری والا کب تک چلے گا، یہ تو بڑا مشکل معاملہ ہے، اس کے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ مفسرین فرماتے ہیں اس زمانے کی ایک حسین عورت جس کو صدوق کہتے ہیں، صدوق نامی عورت نے مصطح نامی ایک آدمی کو تیار کیا اور ایک دوسری عورت جس کا نام علیزہ ہے، علیزہ نے اپنی بیٹی کو جو سب سے خوبصورت تھی، بہت حسین تھی، اپنی بیٹی کو سامنے لا کر قدار نامی آدمی
شیطانی آدمی کو کہا اگر تم دونوں اس اونٹنی کو ختم کر دیتے ہو، اس اونٹنی کو مار ڈالتے ہو، تو میں تیرے ساتھ کدار کے ساتھ میری بیٹی مشتا سے صدوق کہتی ہے میں تیری نکاح میں آ جاؤں گی، اور وہ کہتی ہے میری خوبصورت بیٹی کدار تیری نکاح میں آ جائے گا۔ یہ حسن و جمال کی اس چکر میں پھنس کر ان دونوں نے تہیہ کر لیا، ارادہ کر لیا یہ کام ہم کریں گے، اور اس کے لیے تیار ہوئے۔ اور جب اونٹنی اپنی باری پہ اونٹنی وہ چڑھ کر چارہ چڑھ کر پانی پی کر اپنے راستے سے اسی راستے سے آ رہی تھی، جو ایک ہی راستہ تھا جانے کا، اسی راستے سے جاتی اسی راستے سے آتی تھی، جب اپنی چراگاہ سے اپنا پیٹ بھر کے جب واپس آ رہی تھی تو انہوں نے پتھر کی چٹان کی اوٹ میں رہ کر انہوں نے اس کے اوپر حملہ کیا، اور اتنی بھاری بھرکم اونٹنی کو انہوں نے ختم کر دیا اور اس کو مار ڈالا۔ اس کا بچہ پہاڑ پر چڑھ گیا اور بولتا چیختا چلاتا پہاڑ پر جا کر دائیں ہو گیا۔ فرمایا اس کے مرنے پر حضرت صالح علیہ السلام کو خبر دی گئی۔ حضرت صالح علیہ السلام کو جب خبر دی، مفسرین فرماتے ہیں جب حضرت صالح علیہ السلام نے خبر سنی میری قوم نے مجھے بھی جھٹلایا، اللہ کی معجزوں کو بھی جھٹلایا، اللہ کی نعمت اللہ کو بھی انہوں نے ختم کر دیا، ایک دم صالح کی چیخ نکلی اور فرمایا اے میری قوم تم نے اپنی بربادی کے بیچ بو دیے، اپنی ہلاکتی کی تیاریاں کر لو، دوڑے ہوئے آئے اپنے معبد کھانے سے، اپنی عبادت کھانے سے دوڑتے ہوئے آئے، اپنی قوم سے خطاب کر کے کہا اے میری قوم اب تیاری کرو، تین دن اللہ کا عذاب آئے گا، اللہ کا عذاب تمہارے لیے واجب ہو گیا، لازم ہو گیا، تین دن فائدہ اٹھا لو، تین دن میں اللہ کا عذاب آئے گا۔ قوم کہنے لگی لے آ تیرے رب کے عذاب کو جس سے تو ہمیں ڈراتا ہے۔ قوم کو عبرت حاصل کرنے کے بجائے قوم اپنی اناد میں، اپنی ضد میں اور اپنی سرکشیوں میں بازار گرم کیے ہوئے ہیں، نہیں مانتی اور کہتی ہے کوئی بات نہیں۔ علامہ آلوسی فرماتے ہیں، علامہ آلوسی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 دن کی مہلت دی، تو پہلے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کے چہرے پیلے کر دیے، اللہ نے سب کے اوپر پیلاس ڈال دی اور چہروں کا پیلا ہو جانا ڈر کا اور خوف کا پہلا مرحلہ ہے۔ جب انسان کا چہرہ اداس ہو جاتا ہے تو پیلا پڑ جاتا ہے، ارے اس کے اوپر غم لگا ہوا ہے، اس کے اوپر حزن لگا ہوا ہے، تو مغموم ہونے کی وجہ سے چہرے پر سردی معلوم ہوتی ہے، پیلا پن معلوم ہوتا ہے۔ علامہ آلوسی فرماتے ہیں ان کے چہروں پر زردی لگنے لگی۔ جب دوسرا دن آیا، ڈر کا دوسرا درجہ اور خوف کا دوسرا پلٹیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے چہروں پر سرخی لا دی۔ اب خوف میں اور ڈر میں اتنے لگے ہوئے کہ چہرے بالکل لال ہو گئے۔ اب تیسرا دن آیا تو سب کے اوپر اللہ نے کالائی کو، اندھیرے کو، سیاہی کو اللہ نے لا دی۔ یہ خوف کا آخری درجہ ہے، جب انسان ڈر جاتا ہے، خوف کھا جاتا ہے تو چہروں پر سیاہی آ جاتی ہے، کالائی آ جاتی ہے۔ اس لیے لوگ کالے چہروں کو دیکھ کر کہتے ہیں لگتا ہے کوئی گناہ کیا ہے، تیرے چہرے کا نور سیاہی میں بدل گیا ہے، تیرا چہرہ نورانی نہیں معلوم ہوتا، تیرا چہرہ کالا کالا پڑ گیا، لگتا ہے کوئی گناہ کرتا ہے۔ اور جب اللہ راضی ہوتے ہیں، بے خوف انسان اللہ سے خوف ہو کر، دنیا سے بے خوف ہو کر جب رہتا ہے تو اس کے چہرے پر نورانیت آتی ہے۔ تیسرے دن سیاہی چھا گئی، خوف ہو گیا، اور تیسرے دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر چیخ کا عذاب بھیج دیا، بجلی کی کڑک کا عذاب بھیج دیا۔ بجلی کی کڑک ایسی تھی اور اس کی چمک ایسی تھی، ان کے کلیجے اندر ہی پھٹ گئے اس کڑک کی وجہ سے، اس آواز کی وجہ سے۔ جب بجلی کڑکی ہے، بجلی کی کڑک ہوئی ہے تو اس کڑک کے اندر ان کو اندر ہی اندر کلیجے پھاڑ
نے قوم سمود کو ختم فرما دیا ہے۔ اللہ یہی بتانا چاہتا ہے کذبت قبلہم قوم نوح وعاد وفرعون ذی الاوتاد وثمود، پھر اس کے بعد فرمایا وقوم لوط، اور پھر قوم لوط بھی آئی ہے، سمود کے بعد لوط آئی ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں، اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اردن کا ایک علاقہ جس کو سدوم کہتے ہیں، اور اس کے پاس ایک دوسرا شہر تھا جس کو عامورہ کہتے ہیں، سدوم و عامورہ، اور اس کے ارد گرد 5 یا 7 چھوٹے چھوٹے شہر تھے۔ ان سارے شہروں کا نبی بنا کر، پیغمبر بنا کر حضرت لوط علیہ السلام نے ان کا ہادی بنا کر بھیجا تھا۔ وہ ان میں سے نہیں تھے، ان کے قبیلے سے، ان کے خاندان سے نہیں تھے، اس لیے کہ سدوم اور عامورہ یہ الگ کنٹری ہے، الگ ملک ہے، اور حضرت لوط علیہ السلام الگ ملک کے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فلسطین اور اس علاقے سے حضرت لوط علیہ السلام کو ان کی ہدایت کے لیے، سدوم و عامورہ کی ہدایت کے لیے اور ان شہروں کی لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا، اور وہ قوم بڑی بھیانک بیماریوں میں مبتلا تھی، بڑی نافرمانیوں میں مبتلا تھی، اور شرک و بت پرستی تو عام تھی ہی، لیکن اس کے علاوہ دوسرے بھی گناہ تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کنوارے آئے تھے، اور اس سدوم اور عامورہ میں آ کر ایک عورت سے شادی کی جس کا نام راہیلہ تھا، واہیلہ تھا، اور واہیلہ بھی لکھا ہے، راہیلہ بھی لکھا ہے۔ فرمایا اس عورت کے ساتھ حضرت لوط علیہ السلام نے نکاح کیا، اور اس زمانے میں جائز تھا کہ مسلمان غیر سے نکاح کر سکتا تھا، امت محمدیہ میں جائز نہیں ہے۔ امت محمدیہ کے لیے فرمایا کہ یہ نہیں کر سکتے ہیں، کافرہ کے ساتھ ایمان والا یا ایمان والے کی ایمان والی کے ساتھ کافر، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو فرمایا حضرت لوط علیہ السلام نے اس عورت سے شادی کی، اور شادی کرنے کے بعد حضرت لوط علیہ السلام نے اس کو بھی سمجھایا جب تم میری نکاح میں آ گئی ہے، اب میری بیوی ہے، اب میری بات مان، اور میں جو جس چیز کی دعوت دیتی ہوں اس کو مان، اللہ کو ایک مان۔ وہ بھی نہیں مانتی، قوم بھی نہیں مان رہی ہے، اور اپنے کفر پر اڑے ہوئے ہیں۔ فرمایا اس عورت کے اندر ایک بیماری یہ تھی کہ وہ حضرت لوط علیہ السلام کی نافرمان تھی، اور دوسری بیماری یہ تھی کہ وہ حضرت لوط علیہ السلام کی خیانت کرتی تھی، اور تیسری بات یہ تھی کہ وہ آنے والے مہمان کی خبر قوم کو کر دیتی تھی۔ ان بیماریوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی ان ذلیل لوگوں میں اور ان عذاب شدہ لوگوں میں اس کو بھی شامل کیا ہے۔ فرمایا یہ نافرمان عورت ایسی تھی کہ اپنا گھر کا چراغ اپنے ہاتھوں سے بجھا دیتی، یعنی حضرت لوط علیہ السلام کے پاس اگر کوئی مہمان آتا ہے، اگر رات کو مہمان آتا ہے تو حضرت لوط علیہ السلام اس مہمان کو چھپا دیا کرتے ہیں۔ تو وہ عورت اپنی قوم کو کہہ کر آئی ہے اور اپنی قوم سے کہا ہے جب میرے گھر پر رات کو مہمان آئیں گے تو میں میرے باڑے میں جلاؤں گی، آگ جلاؤں گی، جب میرے بارے میں آگ جلے تو سمجھ جانا کہ ہمارے گھر پر کوئی مہمان آیا ہے۔ جب وہ باڑے میں آگ جلاتی، اس آگ کو دیکھ کر قوم حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کی طرف دوڑی چلی آتی، اور حضرت لوط کو بھی پریشان کرتی، آنے والے مہمان کو بھی ذلیل کرتی، آنے والے مہمان کو بھی بڑی پریشان کرتی۔ اور جب دین کو کوئی مہمان آتا تو اس عورت نے اپنی قوم سے کہہ رکھا تھا میں سوکھی اور گیلی لکڑیاں جلاؤں گی جس کی وجہ سے دھواں اٹھے گا، یہ لیلی لکڑی سلگتی نہیں ہے۔ تو فرمایا جب تازی اور لیلی میں سلگاؤں اور اس کی وجہ سے دھوئیں اٹھے تو سمجھ جانا کہ ہمارے گھر پر مہمان آیا ہے۔ تو جب دین کو کوئی مہمان آتا تو یہ لکڑی، یہ لیلی لکڑی کو اور تازہ لکڑی کو جلا دی جس کی وجہ سے دھواں کے انبار اٹھتے، اور ان دھوؤں کو دیکھ کر قوم حضرت لوط علیہ السلام کی گھر پر دوڑی چلی آتی اور مہمان کو بھی تکلیف پہنچاتی، حضرت لوط کو بھی تکلیف پہنچاتی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے قوم کو بھی سمجھایا، بیوی کو بھی سمجھایا، لیکن یہ قوم نہیں مانی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے فیصلہ کر دیا ان کو ختم کیا جائے گا۔ تو اللہ نے ان کے لیے عذاب جو بھیجا ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا، اور ان 7 شہروں کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر کے ذریعے سے اتنے نیچے سے اٹھایا کہ
فرمایا پانی نکل گیا، اتنے نیچے تک پر مار کر اس زمین کے ساتھ ان کو اٹھایا۔ فرمایا آج بھی وہ سمندر ہے، اس سمندر سے 420 میٹر کی دوری پر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے ان 7 شہروں کو صرف ان کے پر کے پورے پر، صرف حضرت جبرائیل کے بھیسوں پر ہیں، ان میں سے ایک پر کے پورے سے کنارے سے یہ ساری بستیوں کو اٹھایا اور فرمایا اتنے اوپر تک لے گئی کہ پہلے آسمان والوں نے اس زمین کے جو آدمی شہروں کو اٹھایا تھا ان کے مرغوں کی آواز پہلے آسمان والے فرشتوں نے سنا۔ اتنے اوپر تک حضرت جبرائیل لے گئے اور پھر وہاں سے اوندا پھینکا، اور سب کو اوندا پھینکنے کے بعد اللہ نے پتھر برسائے اور ہر پتھر پر مجرم کا نام، آج بھی وہ پتھر ہے۔ لکھا مفسرین نے کہ آج بھی وہ پتھر ہے، اور وہاں جا کر دیکھو گے تو جن جن مجرموں کے نام لکھ کر پتھر بھیجے تھے وہ سارے کے سارے پتھر آج بھی ہے۔ ان کی وہ بیوی جو نافرمان تھی وہ بھی ساتھ میں ہو گئی تھی، کہا تھا کہ ساتھ میں ہو جانا، اپنے اہل کو لے کر ایمان والوں کو لے کر نکل جانا، تو ایک روایت کے مطابق اس نے انکار کیا اور کہا میں ساتھ میں نہیں آؤں گی، میں اپنی قوم کے ساتھ رہوں گی، تو اس کو بھی اس کے ساتھ ہلاک کر دیا گیا۔ اور ایک روایت کے مطابق مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ اپنے شوہر حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ میں چلی ہے کہ جبرائیل نے کہا تھا آدھی رات کو ایمان والوں کو اپنے اہل کو لے کر نکل جانا، تو یہ بھی ساتھ میں ہوئی تھی حضرت لوط علیہ السلام کے، لیکن فرمایا گیا تھا کچھ بھی ہو کیسی بھی آواز آئے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا ہے۔ یہ تھوڑے قدم چلی، جب قوم کو اٹھایا اور آوازیں آنے لگی تو اس نے مڑ کر دیکھا، اپنی قوم کی ہمدردی میں اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اسی جگہ پر اللہ نے اس کو پتھر بنا دیا۔ اور آج بھی لوط علیہ السلام کی بیوی کو اللہ نے جو پتھر بنایا تھا وہ پتھر کی شکل آج بھی ہے، اور ایسا ہی پتلا بن گیا ہے، ایسا ہی مجسمہ بن گیا جیسا اللہ نے اس پر عذاب بھیجا اور اس کو مجسمہ بنا دیا۔ لکھا کہ آج بھی وہ اسی طریقے سے ہے، اللہ نے اس کو بھی ختم کر دیا کہ اللہ کا وعدہ ہے جو نافرمانی کرتے ہیں اور ہمارے سمجھانے کے بعد بھی نہیں سمجھتے تو پھر اللہ کا عذاب آتا ہے اور ان کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد آخری قوم کا تذکرہ رہ گیا جن کو اصحاب ایکہ کہا، قوم شعیب ہے۔ انشاءاللہ زندگی باقی ہے تو آئندہ قوم شعیب کا تذکرہ سنیں گے۔ اس کے بعد ان مجرم قوموں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں یہ اہل کفار پر، اہل قریش کے اوپر اللہ نے کیا عذاب بھیجا اور کس طریقے سے ان کو سزا دی، اس کا تذکرہ بھی انشاءاللہ آئے گا۔ زندہ رہے تو آئندہ تک سنیں گے۔ درود شریف پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا ارحم الراحمین و یا اکرم الاکرمین یا ذا الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اے اللہ قصوروں کو معاف فرما دیجیے، یا اللہ مجرم ہے، اے اللہ خلوتوں میں جلوتوں میں رات دن یا اللہ بہت گناہ کیے ہیں، یا اللہ رحمتوں کی عرشے کی آخری شام ہے، اے اللہ آج سورج غروب ہونے کے بعد مغفرت کی عشرے کی رات شروع ہو جائے گی، یا اللہ رحمتوں سے مالا مال فرما دیجیے، یا اللہ ان چند گھڑیوں میں چند منٹوں میں یا اللہ رحمتوں کا وافر حصہ ہمیں نصیب فرما دیجیے، پوری امت کو رحمتوں کی یا اللہ سائے میں لے لیجیے، یا اللہ اپنی آغوش رحمت میں لے لیجیے، یا اللہ سب کے لیے خیر مقدر فرما دیجیے، یا اللہ پوری امت کو شر سے بچا دیجیے، اے کریم آقا ہدایتوں کے فیصلے فرما دیجیے، مغفرتوں کے فیصلے فرما دیجیے، یا اللہ راضی ہونے کے فیصلے فرما دیجیے، راضی ہو جائیے مولا ہم سے، پوری امت سے راضی ہو جائیے، آج تلک کی طغیانیوں کو معاف فرما دیجیے، آج تلک کی بغاوتوں کو معاف فرما دیجیے، یا اللہ آپ ہمارے بن جائیے، ہمیں اپنا بنا لیجیے، اے کریم آقا ہدایتوں کے فیصلے فرما دیجیے، یا اللہ صوم و صلاۃ کی پابندیاں دے دیجیے، اے اللہ آپ کے احکاموں کی قدردانی کی توفیق دے دیجیے، یا اللہ پابندیاں نصیب فرما دیجیے، اے اللہ تقویٰ طہارت سے آراستہ فرما دیجیے، اخلاص للہ یہ تقویٰ نصیب فرما دیجیے، اے اللہ امت کی بگڑی بنا دیجیے، اے اللہ مرحومین کی مغفرت فرمائیے، یا اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائیے، جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائیے، امت کے بیماروں کو شفایت کلیہ نصیب فرما دیجیے، یا اللہ سب کے لیے عافیت مقدر فرمائیے، امت کی پریشانیاں دور
فرما دیجیے، اے اللہ دنیا بھی بھلی بنا دیجیے، آخرت بھی بھلی بنا دیجیے، یا اللہ قرآن کے اس درس کو، یا اللہ قرآن کے اس پیغام کو دل و جان سے مان کر عمل والی زندگی دے دیجیے، یا اللہ ہمیں ان کی طرح نہ بنائیے جن کی طغیانی اور سرکشیوں نے ان کو ہلاکت کی بہانے پر پہنچایا اور ہلاکت کا شکار بنا دیا۔ اے اللہ ہمیں ان میں سے بنائیے جن کی دنیا آخرت کامیابی والی بن گئی۔ یا اللہ ہم آپ کو رب مانتے ہیں، نبی کو نبی مانتے ہیں، اے اللہ آپ کے احکاموں کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور طریقوں کی عظمت نصیب فرما کر ہمیں سچا پکا مومن مسلمان بنا کر اے اللہ ایمان پر جینا، ایمان پر مرنا نصیب فرما دیجیے۔ جب موت کا وقت آئے قلب ایمان کے ساتھ، اے اللہ قلب ایمان کے ساتھ آپ کی رضا کے ساتھ نبی بھی راضی ہو، یا اللہ کسی بندی کا حق ہم پر باقی نہ ہو، یا اللہ ایسی حالت میں ہمیں آنا نصیب فرمائیے۔ اے اللہ پورے قوم سے سوء خاتمے سے پوری حفاظت فرمائیے۔ دعاؤں پر اپنے فضل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرمائیے۔ وصلی اللہ علی نبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔